اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر۔ وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی، صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے مسجد کے مینار کے اوپر، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے، امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہیں وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا، صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12، آپ سن لیں۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور مال کی ریل پیل ہوگی اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی دنیا میں دوبارہ آمد پر نصارہ اور مسلمان سب متفق ہیں، دوسری جانب ایک مہدی یا آخر الزمان کی آمد اور ظہور کے اہل تشیع اور اہل سنت سب یقین رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں کی آمد اور ظہور کا زمانہ ایک ہی ہوگا، بلکہ مہدی کی پہچان بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے۔ درخواست ہے کہ اس کی اصل تفصیل اور حقیقت پر روشنی ڈالیں۔ اہل تشیع تو مہدی کی پیدائش ہو چکنے پر یقین رکھتے ہیں اور امام غائب صدیوں سے مانتے ہیں۔ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امام مہدی کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہے۔ قرآن مجید کو آپ جائیے گھر میں پڑھ لیجئے، خالی ہے بالکل اس سے۔ یہی معاملہ حدیثوں کا ہے۔ حدیثوں کی کتابوں میں بھی کسی صحیح روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی امام مہدی کے آنے کا۔ قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، آثار بیان ہوئے اور بہت سی باتیں بیان ہوئی ہیں، اور ابھی حدیث جبریل آپ نے دیکھی ہے اس میں بھی بیان ہوئی ہے، لیکن کہیں ذکر نہیں ہے اس کا۔ بعض ضعیف روایتوں میں البتہ یہ ذکر آیا ہے، اور ان کی بھی تحقیق کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اہل تشیع کی روایتیں ہیں جو ہماری کتابوں میں بھی آ گئی ہیں، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت۔ بھائیو، قرآن حکیم میں ایک آیت 3 دفعہ آئی ہے جس میں اس الٹیمیٹ خلافت راشدہ کی طرف اشارہ موجود ہے۔ سورۃ التوبہ میں 33 نمبر، سورۃ الفتح میں 28 نمبر اور سورہ الصف کے اندر 9 نمبر یہ آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور سورہ الفتح میں آتا ہے وکفا باللہ شہیدا، ولو کرہ المشرکون کی جگہ۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، چاہے مشرک اس کا برا مان جائیں۔ وکفا باللہ شہیدا، اللہ اکیلا ہی گواہ کافی ہے، یہ اسلام سپر سیڈ کرے گا تمام ادیان کو۔ پوری دنیا میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کی حکومت قائم ہوگی۔ یہ قرآن حکیم میں 3 دفعہ یہ اشارہ موجود ہے۔ ابھی تک مسلمانوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ کہیں نہ کہیں رومن امپائر کسی فارم میں رہی اور اس کے بعد پھر معاملات تلپٹ ہونا شروع ہو گئے۔ اوورال غلبہ کبھی بھی مسلمانوں کا نہیں آیا، اور وہ 5واں دور جو ہم ڈسکس کر چکے وہ آنا ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ مہدی کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ، خلیفۃ اللہ مہدی، ان کی خلافت قائم ہونی ہے، اور وہ ہے وہ 5واں دور جس کے کانٹیکسٹ میں چونکہ یہ 12ویں خلیفہ ہیں، اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ 7 خلیفہ ایسے ہیں جن کے خلیفہ راشد ہونے پہ امت کا اتفاق ہے۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام۔ یہ 6 ہیں جو گزر چکے، اور 12ویں خلیفہ ہیں جو 7ویں خلیفہ گنتی میں، اور ویسے اینڈ پہ وہ 12ویں خلیفہ ہوں گے امام محمد بن عبداللہ المہدی، جن کی بشارتیں احادیث متواتر میں موجود ہیں۔
بعض لوگوں نے کہا یہ حدیثیں اہمی کوئی ایک دو صحابی سے غریب روایتیں ہیں. نہیں بھائی، حدیثیں متواتر ہیں. کم از کم 8 صحابہ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس نے وضو کر کے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے. 8 کی نسبت سے 8 صحابی کم از کم ہیں جنہوں نے امام محمد بن عبداللہ المہدی کی حدیثیں روایت کی ہیں، ان کے بارے میں پریڈکشنز. یہ حدیثیں متواتر ہے، اور اس سے بڑا تواتر یہ ہے عملی تواتر. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کا اجماع. وہ پیدا ہونے اور غار میں چھپنے والے مسئلے کو چھوڑ دیں، شخصیت پہ اتفاق ہے. اب وہ 8 صحابی کون سے ہیں؟ نمبر 1 سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا ابو سعید خدری، اور ہماری ماں سیدہ ام سلمہ اور سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہم اجمعین. 8 صحابہ نے امام محمد بن عبداللہ المہدی سے متعلق احادیث کو روایت کیا ہے. یہ تواتر کے ساتھ ہے. اور میں اب یہ 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے بیان کرنے لگا ہوں. یہ الٹ ٹپ نہیں ہے، 12 کی 12 حدیثیں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ہیں. اور اس میں جو بخاری اور مسلم ہے اس پہ تو اتفاق ہے. اس کے علاوہ جتنی حدیثیں ہوں گی اس پہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ کا اتفاق ہے ان کی صحت کے اوپر. بلکہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اپنی وفات سے کچھ مہینہ پہلے جو ہے وہ بلکہ کچھ کافی عرصہ پہلے جلد 2 مقالات کی، اس میں ایک مکمل مضمون بھی لکھا تھا امام محمد بن عبداللہ المہدی پر. میں نے یہ روایتیں وہاں سے بھی حاصل کی ہیں، لہٰذا میں نے ان کا نام لے دیا. تو شیخ زبیر علی زئی اور شیخ البانی بھی متفق ہیں اس کی صحت کے اوپر. پہلی حدیث سیدنا ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 3449 اور مسلم میں 392. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا. اللہ اکبر. یعنی میری امت کی کیا شان ہوگی کہ اللہ کا وجیہ پیغمبر، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، عیسیٰ ابن مریم وہ تم میں نازل ہوں گے، لیکن امام میرا امتی ہوگا، وہ مقتدی ہوں گے. اور یہ امام کون ہوگا؟ وہ اگلی حدیث دوسری صحیح مسلم میں سیدنا جابر بن عبداللہ سے 395 نمبر صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ حق کی خاطر ہمیشہ قتال کرتا رہے گا اور غالب رہے گا، اور پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے علیہم السلام. تو مسلمانوں کا امیر کہے گا آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ظاہر پیغمبری کو چھینی تو نہیں ہوگی، امتی بن کے آئیں گے لیکن پیغمبر بھی ہوں گے اللہ کے. آئیں آپ ہماری امامت فرمائیں. تو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے نہیں، تم ایک دوسرے پر امرا ہو، اللہ نے اس امت کو فضیلت بخشی ہے، تم امامت کرو، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں. بہت بڑی بات، بہت بڑی بات. تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امیر تم میں سے ایک ہوگا. الحمدللہ. اور یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے. اصل میں خاتم النبیین کی نسبت کی برکت سے یہ ساری فضیلت جو ہے نا، وہاں موجے جو مار رہے ہیں نا، یہ امام مہدی کی جو موجے لگیں گی یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. الحمدللہ. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اتریں گے. امام مہدی جب کافروں کے خلاف قتال کریں گے، پھر دجال نکلے گا، پھر دجال تو اوپر ہو جائے گا، امام مہدی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے دجال کو قتل کروائے گا. صحیح مسلم میں ڈیٹیل احادیث موجود ہے، اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، یہ ایک نماز ہے جو امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ پڑھیں گے، وہ پروٹوکول کے طور پر. وہ روایتوں میں ڈیٹیل سے آتا ہے کہ اقامت ہو چکی ہوگی. صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 2 فرشتوں کے سہارے زرد کپڑے پہنے ہوئے، زرد رنگ کی تہمت اور اوپر زرد رنگ کی چادر پہنے ہوئے، 2 فرشتوں کے کنارے جو ہے وہ پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ ابن مریم جامعہ دمشق شام کے اندر اتریں گے، مسجد کے مینار کے اوپر. یہ صحیح مسلم میں موجود ہے. اور پھر جب وہ حرم تک پہنچیں گے تو اس وقت اقامت ہو چکی ہوگی اور امام اپنے مصلی پر ہوگا. تو پھر عیسیٰ ابن مریم ریگارڈ کریں گے کہ تم اب اقامت چونکہ تمہارے لیے ہوئی ہے، اب نماز تم نے پڑھانی ہے. لیکن اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے. امام مہدی پھر بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، کیونکہ ظاہر عیسیٰ ابن مریم کے ہوتے ہوئے تو کوئی شخص پھر اس طریقے سے عمارت نہیں سنبھال سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی کہ امام مہدی جو ہے وہ دجال پر غلبہ نہیں پا سکیں گے.
تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں جائیں گے ان کے سانس کی وجہ سے وہ نمک کی طرح پگھلے گا. صحیح مسلم میں آتا ہے مسئلہ نمبر 12 آپ سن لیں. بہرحال عیسیٰ علیہ السلام پھر مسلمانوں کی لیڈرشپ وہ سنبھالیں گے. اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. بخاری میں 3448 اور مسلم میں 3 طرق ہیں, 390, 91 اور 92, اور مشکات میں بھی 2 طرق اس کے موجود ہیں, 5505 اور 5506, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, عیسیٰ ابن مریم ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نازل ہوں گے, صلیب کو توڑ دیں گے, خنزیر کو قتل کر دیں گے, جزیہ موقوف کر دیں گے, اور مال کی ریل پیل ہوگی, اور کوئی غریب نہیں بچے گا جو مال ایکسپٹ کرنے والا ہو. اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت کے خزانے کھل جائیں گے, اور پھر مسلمانوں کا آپس کا بغض و کینہ بھی ختم ہو جائے گا. اس میں آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر حکمران بنیں گے. تو حکمران اس لیے بنیں گے کہ حضرت امام مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 394 نمبر, اس پہ پھر صحیح مسلم میں آگے تبع تابعی کے قول بھی موجود ہے. صحیح مسلم میں آگے چل کر 394 نمبر حدیث کے اندر راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اس امت کی امامت کریں گے, اور وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے. حنفی شافعی مالکی جعفری نہیں پائی جی, کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق. یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح مسلم میں. اب مسلم شریف اہل حدیثوں نے نہیں لکھی ہوئی بھائی, امام مسلم نے لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث منہج کی بات کروں, اہل حدیث فرقے کی نہیں. یہ ہم نے خود نہیں لکھی بھائی, اہل سنت نے. یہ شروع سے چل رہی ہے جس پہ سب متفق ہے. 394 صحیح مسلم کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری امامت کریں گے اور کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. لیکن اندر لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی ہے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں حنفیوں کے سب سے بڑے بزرگ, بلکہ انٹرنیشنل بزرگ حنفیوں کے, قاضی ثناء اللہ پانی پتی المتوفا 1225 ہجری, بریلوی اور دیوبندیوں کے بڑے بزرگ اعظم. تفسیر مظہری انہوں نے لکھی ہے, بڑی مشہور ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بول پان میں اس کے حوالے دیتے تھے, ان کو نہیں پتا کہ کیا کام ڈال کے گئے ہیں. وہ ڈاکٹر اسرار صاحب مجھے کہتے تھے بیٹا میری کمپیریٹیو اسٹڈی نہیں, میری پوری تحقیق قرآن تک ہے. تو میں نے کہا حضرت صاحب پھر آپ ضعیف روایتوں میں نہ بیان کیا کریں, جب آپ کی تحقیق نہیں ہے تو آپ اس میں ہاتھ بھی نہ ڈالا کریں. تو بہرحال یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبند سلسلے کے بزرگ تھے, اور یہ شیخ احمد سرہندی المتوفا 1034 ہجری, جن کو مجدد الافسانی کہتے ہیں, جن کے بڑے بلند دعوے ہیں, ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخانہ باتیں ہیں وہ اگر میں بیان کروں 1 گھنٹہ اس پہ بھی چاہیے ان کے مکتوبات کے اندر. بہرحال ان کے حوالے سے انہوں نے تفسیر مظہری, قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں, اس کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں, قرآن کی تفسیر میں لکھ رہے ہیں کہ جی شیخ احمد سرہندی کہتے ہیں کہ بزرگوں نے دیکھا ہے کشف کے ذریعے. یہ ان کی سند ہوتی ہے, کوئی صحابی نہیں, کوئی اہل بیت نہیں, بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں اتریں گے وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور بزرگوں نے لگتا ہے بخاری مسلم کو نہیں سی پڑھی ہوئی. یہ مسلم 394 میں ہمارے بزرگ کیا فرما رہے ہیں, صحیح مسلم 394 تبع تابی جو حدیث کا راوی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی حدیث کا راوی عبد الرحمن المتوفا 158 ہجری, امام حنیفہ کا ہم اثر ہے. امام حنیفہ کا کوئی قصور نہیں, ہم ان کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, ذہن میں رکھیں. ہم ان کے نام پر جو فرقہ بنائے گئے اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب اللہ اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق عمل کروائیں گے, اور یہ کہہ رہے ہیں فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب نے یہ نقل کر دیا, یہ قرآن تفسیر مظہری, یہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے مسلمانوں کو, عام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بل قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. جب تک ڈیفینیٹ کوئی چیز سامنے نہ آئے ہم اس طریقے سے وثوق کے ساتھ کسی نشانی کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے. مجھے بھی اکثر لوگ ای میلز کرتے ہیں کہ جی قیامت کی نشانیوں کے اوپر شام کے بارے میں حدیثیں ہیں, اور جناب غزوہ ہند پہ حدیثیں ہیں, فلاں ہیں فلاں. بھائی اس طریقے سے کوئی کنفرم نہیں کر سکتا, سب کی پرسیپشن موجود ہے, ٹھیک ہے نا جی. ایگزیکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا, کسی خاص حد تک ہی کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے. لہٰذا مجھے معاف رکھیں اس ٹاپک پہ, قیامت کی نشانیوں کے اوپر. ہاں قیامت دڑے جو کچھ ہونا ہے اسی پہلے ہی بیان کر رہے ہیں, بھائی جی قیامت کی تیاری کرو, ٹھیک ہے. باقی جو چیزیں گزر چکی ان کو تو آج ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا, اس طریقے سے. تو بہرحال اس حوالے سے کسی کو شوق ہو تو مشکات المصابی جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے, پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 111B اسی کے اوپر. اس میں 142 احادیث ہیں قرب قیامت پر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر,
امام مہدی سے ریلیٹڈ، دجال سے ریلیٹڈ، یہ آپ خود پڑھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات المصابیح کی تیسری جلد میں جو اردو والی ہے، پھر جلد آنا گرنی شروع کر دیو، اردو والی جو ہے وہ اردو میں بھی 5 جلدوں والی بھی ہے، جو میں شیخ زبیر علی زئی صاحب والی بتا رہا ہوں جو ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے مکتبہ اسلامیہ کی، 3 جلدوں والی، اس میں تیسری جلد میں 5379 نمبر سے 5520 نمبر تک 142 احادیث اس حوالے سے موجود ہے۔ اب تیسری حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، امام مہدی سے ریلیٹڈ، صحیح مسلم میں 5 طرق ہیں اس کے کم از کم، 7315 سے 7319 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری وقت میں ایک خلیفہ آئے گا، آخری خلیفہ یعنی کہ وہ 12واں خلیفہ، جو بغیر گنے ہوئے لوگوں میں مال تقسیم کرے گا اور بھر بھر کے لوگوں کو دے گا۔ تبا تابی کا بیان ہے کہ میں نے تابعی ابو نصرہ سے پوچھ رہا کہ یہ جو خلیفہ جو بھر بھر کے مال دے گا کیا یہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بالکل آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، لہذا عمر بن عبد العزیز بھی وہ 12ویں خلیفہ نہیں ہے بلکہ وہ 12واں خلیفہ ابھی آنا ہے، امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ عمر بن عبد العزیز 7ویں خلیفہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن ابن علی اور عمر بن عبد العزیز 6 خلیفہ ہیں، اور 7ویں جو ہے وہ سیدنا محمد بن عبداللہ المہدی جو گنتی میں 12ویں ہوں گے، ویسے ہمیں جو 9 ہیں ان میں سے وہ 7ویں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آخری خلیفہ کی بات ہو رہی ہے، تو لہذا 12 خلیفہ والا معاملہ ادھر سے بھی حل ہو گیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بن عبد العزیز نہیں، وہ ابھی خلیفہ آنا ہے، تو 12 خلیفہ والا مسئلہ یہاں بھی حل ہو گیا جو میں نے مسئلہ نمبر 102 میں ریزالو کیا ہے۔ یہ 12 خلیفہ قیامت تک ہوں گے، صحیح مسلم 4711 نمبر حدیث کہ میری امت غالب رہے گی اور قیامت تک رہے گی، اور 12 خلیفے ہوں گے، قیامت تک 12 پورے ہونے ہیں، 6 گزر چکے ہیں، بیچ میں آئیں گے، اور پھر 12ویں امام محمد بن عبداللہ المہدی۔ اسی صحیح مسلم کو سپورٹیو چوتھی حدیث سیدنا ابو سعید خدری سے المستدرک للحاکم میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8673 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی آئے گا ہدایت یافتہ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرمائے گا، زمین سے نباتات اگلیں گی، زمین نباتات اگلے گی، عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، مویشی بہت زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا، وہ 7-8 سال زندہ رہے گا، پھر مسلمان اس کو جنازہ پڑھ کر دفنا دیں گے۔ یہ مویشیوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے، پہلی تیسری جنگ عظیم ہوئی نا، تو آج گورے بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے کسی پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھا ہوگا، جو اپنا اگائیں گے اپنا کھائیں گے وہی بچیں گے۔ یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور چائنا یہ اتنا پاپولیشن والا علاقہ کیوں ہے؟ یہاں پہ زمین اگاتی ہے۔ رشیا کیوں برباد ہوا؟ زمین نہیں اگاتی تھی، اسلحہ تو کوئی نہیں کھا سکتا، ایٹم بم کھا کے تو نہیں پیٹ بھر سکتا۔ یہ ملک آئیڈیل ہے دنیا میں کیونکہ زمین اگاتی ہے، اور کاشتکاری ہی اصل میں ایسٹ ہے۔ اگر دنیا سے ٹیکنالوجی ختم ہو جائے، جہاز سارے تباہ بھی ہو جائے، کیا ہوگا؟ لوگ پیدل گھوڑوں پہ سفر کر لیں گے، پہلے بھی تو کرتے تھے، اور آخرت میں بھی ایسے ہی معاملہ آخر زمانے میں ہونے والا ہے کہ یہ مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ ویسے ابھی بھی پوری انسانیت دودھ پہ چل رہی ہے، بچہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا دودھ پیے بغیر، ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے بعد گائے کا پیتا ہے، آپ دودھ یہ دودھ ختم کر دیں پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ آج بھی مویشیوں کے اوپر ہی ہے۔ یہ خشک دودھ بھی جو ہے یہ اسی دودھ سے تیار ہوتا ہے، یہ مویشی کو چھوٹی چیز ہے۔ سورۃ النحل میں نے اتنا جو لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں مویشیوں کے اوپر، اسی لیے کرائیں گے، پوری دنیا مویشیوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے سیدنا علی ابن ابی طالب سے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4283 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ گیا، یعنی ہر حال میں یہ ہونا ہے۔ اب اللہ کے ہاں گنتی جو ہے ایک دن کی وہ 1000 سال بھی ہو سکتی ہے، 500 سال بھی، بل یہ سمجھانے کے لیے کہ ایک دن بھی رہ گیا، یعنی ان اینی کیس یہ ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی کو مبعوث فرمائے گا جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جبکہ اس وقت دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ 6ٹھی حدیث سیدہ ام سلمہ ہماری ماں سے، سنن ابی داؤد میں 4283 نمبر، 4284 اور سنن ابن ماجہ میں 4086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میرے اہل بیت میں سے اور میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس میں ایک ضعیف روایت بھی ہے سنن ابی داؤد میں 4290 کہ وہ حضرت حسن ابن علی کی اولاد میں سے ہوگا، لیکن وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ اب نہیں پتا کہ حضرت حسین کی اولاد سے ہوگا یا حضرت حسن کی، بہرحال فاطمہ کا ذکر موجود ہے کیونکہ اس روایت میں ابو اسحاق مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور ابو اسحاق کی سیدنا علی سے ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، منقطع روایت بھی ہے۔ 7ویں حدیث سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن نبی داؤد میں 4282، جامعہ ترمذی میں 2230،
मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी मौजूद है। इमाम ज़ाहबी ने भी मुवाफ़क़त की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेन हदीस है वो, कि दुनिया उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक अरबों का हाकिम मेरे अहले बैत में से ना बन जाए, एक ऐसा आदमी जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सलाम, और उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, यानी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी। वो पूरी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा जबकि दुनिया जुल्म सितम में डूबी हुई होगी। 8वीं हदीस भी सैयदुना अली इब्न अबी तालिब से है, सुनन इब्न माजा में 4085 नंबर हदीस है, सही सनद के साथ। मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मेरे अहले बैत में से होगा और अल्लाह ताला उसे एक रात में दुरुस्त कर देगा। एक रात के अंदर हालात और वाकयात ऐसे बन जाएंगे कि अचानक मामलात सेटल हो जाएंगे। एक रात के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से ये गैबी मदद आएगी। वरना तो मैं तुम दसिया ना कि भाई जी, अगर सुनियों में आ गया इमाम महदी, शिया ने नहीं छोड़ना, शिया में आ गया सुनियों ने नहीं छोड़ना, खुदा ना खास्ता अहले हदीसों में आ गया तो देवबंदियां बरेलियां ने कहना पहले मुकल्लद करो इमाम हनीफा था, फिर अगली गल होगी। और 500 इमाम महदी अभी तक कत्ल भी हो चुके हैं, आपको पता है, झूठे। तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन में होगा, स्पेशल प्रोटेक्शन होगी। और उसको सपोर्टिव एक हदीस भी है, 9वीं हदीस सैयदा उम्मे सलमा से, सुनन अबी दाऊद में तो ज़ईफ सनद के साथ है और मुस्लिम में सही सनद के साथ है। बार मैं अबू दाऊद की रिवायत बताता हूं, 4283। कतादा की तदलीस की वजह से यह रिवायत ज़ईफ है, लेकिन फिट इन बैठती है मुस्लिम की रिवायत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बादशाह की मौत के वक्त एक आदमी मदीने से निकलकर मक्के में आएगा और पनाह लेगा बैतुल्लाह में, फिर अहले मक्का उसे बाहर निकालेंगे और उसकी बैत करेंगे, हालांकि वो इसे नापसंद कर रहा होगा। अचानक ही अल्लाह ताला लोगों का दिल फेर देगा, फिर हजरे अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान लोग उसकी बैत करेंगे और अहले शाम भी आकर उसकी बैत करेंगे, और अहले शाम से एक लश्कर आएगा उसको कत्ल करने के लिए भी। अहले शाम से लोग कत्ल करने आएंगे, तो मुकाम बैदा पर पहुंचकर अल्लाह ताला की तरफ से मौजज़ा जाहिर होगा, वो जमीन में धसा दिए जाएंगे शामी जो इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी को कत्ल करने आएंगे। ये रवायत तो थी ज़ईफ, लेकिन मुस्लिम में इसको सपोर्टिव 2 हदीसें हैं और उम्मे सलमा ही से हैं। ये लगता है कि उसी का तुर्क है। सही मुस्लिम 7244 और 7240, ये 2 तरीके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताज्जुब है कि मेरी उम्मत में से बाज लोग एक कुरैशी नौजवान पर हमला करेंगे और हमला करने के लिए जब निकलेंगे और उस शख्स ने काबे में पनाह ले रखी होगी तो मुकामे बैदा पर पहुंचकर जमीन में धसा दिए जाएंगे, यानी अल्लाह ताला की स्पेशल प्रोटेक्शन होगी इमाम महदी के साथ। वरना तो मैंने बताया ये झगड़े ही खत्म नहीं होने, और इंशाअल्लाह ताला उस वक्त ये वाला फिरकावारियत वाली लानत भी खत्म हो चुकी होगी। भाइयों, अब तक जितनी हदीसें मैंने बयान की हैं, 9 की 9 हदीसें, ये तो थी मरफू अहादीस। अब 3 हदीसें और रह गई हैं, लेकिन इन पे मैं एक बात यहां कादियानियों के हवाले से कर दूं। इन तमाम अहादीस से आपको ये बात पता चल गई कि इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे, यानी बनु इस्माइल में से, बनी इसराइल में से नहीं होंगे, ठीक है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे, वो बनु इसराइल में से है, वो बनु इस्माइल में से नहीं है। लिहाजा ये 2 अलग पर्सनैलिटीज हैं जिन्होंने कुर्बे क़यामत में आना है, जिसपे अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ का इजमा है, तवातुर है। ये तवातुर मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि गांधी साहब को तवातुर बड़ा पसंद है ना, वो इन रवायतों को नहीं मानते हैं और महदी का इनकार करते हैं। तो अब फिर मैं तवातुर पे बात करता हूं, रवायतों को नहीं मानते, तवातुर तो है, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ का इत्तेफाक तो है। मुसलमानों ने नस्ल दर नस्ल ये अकीदा ट्रांसफर किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उतरेंगे और इमाम महदी भी पैदा होंगे। तो दोनों शख्सियात के ऊपर तवातुर है, वो बनु इस्माइल से इमाम मोहम्मद महदी और ये बनु इसराइल से सैयदुना ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। सुन इब्न माजा में एक रवायत है जो कादियानी पेश करते हैं, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4039, लेकिन वो रवायत ज़ईफ है। उसमें अल्फाज है कि ईसा के अलावा कोई और महदी नहीं है, और वो गुलाम अहमद कादियानी यही कहता था कि ईसा और महदी एक ही शख्सियत के नाम है और वही मसीह मऊद बन के मैं आया हूं। पहले तो उसका दावा यह था, बाद में फिर उसने और दावा कर दिया। तो ये रवायत ही बिल्कुल जाली रवायत है, सख्त ज़ईफ है, तमाम मुहद्दिसीन इसे ज़ईफ कहते हैं। इसमें हसन बसरी मुदल्लिस हैं और अन से रवायत कर रहे हैं, और अब्बान बिन साले का समा हसन बसरी से साबित नहीं, ये मुनक़ते रवायत है, इसमें हसन बसरी तदलीस कर रहे हैं, हसन बसरी की तदलीस है। अगर कोई इसको ज़ईफ नहीं मानता तो उसके लिए फिर क्या होना चाहिए? फक्की, इल्मुल कलाम से है, सारे बोलते हैं फक्की।
एंटी वैनम लॉजिकल आंसर। इसी ज़ौफ के साथ वो रवायत है जो मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है और मिशकातुल मसाबी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4902 नंबर हदीस है, तीसरी जिल्द के अंदर असबियत और मुफाखरत के बयान के अंदर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने जाहली नसब पर फख्र करे उसको कहो कि अपने बाप का उज़्व तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले, और ये बात कनाए से ना करो, डायरेक्ट करो कि तुझे अपने खानदान पर फख्र है, अपने बाप की शर्म का काट के अपने मुंह में रख ले। बोले आज़ु बिल्लाहि ताला, ऐसी बेहुदा बात क्या हमारे महबूब कर सकते हैं? व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, जिनको कुरान ने कहा अखलाक के बुलंद तरीन दर्जे पर, और बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कंवारी लड़कियों से भी ज्यादा शर्म थी। कंवारी लड़की ये बात कर सकती है कि अपने बाप का उज़्व तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले? शर्म या वली। तो ये रवायती जाली है, मुस्नद इमाम अहमद में है, मिशकात में 4902, और ज़ौफ क्या है? सेम वही ज़ौफ है कि हसन बसरी मुदल्लिस हैं और आन से रवायत कर रहे हैं। आओ अपना ईमान बर्बाद करो। इसलिए मैंने फिर पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया, मसला नंबर 36, ज़ईफुल इस्नाद और मन घड़त अहादीस के फितने का तहकीकी जायजा। और कादियानियों के हवाले से 2 लेक्चर मेरे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मसला नंबर 12 हयात मसीह अलैहिस्सलाम और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, और मसला नंबर 40 है खत्म नबूवत के ऊपर खातिम और खातम की जो बहस करते हैं। इस हवाले से वो लेक्चर आप सुन सकते हैं। अब आखिरी 3 हदीसें मौकूफन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अकवाल है, और सहाबी जब कोई गैबी खबर बताए तो ये अंडरस्टूड होता है कि नबी के बताने से पता चली है, सहाबी के पास कोई वही नहीं आती थी। इसे हदीसें मौकूफ कहते हैं। ये तीनों हदीसें गैबी खबरें। 10वीं हदीस सैयदुना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मौकूफन है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में 8658, कि सैयदुना अली कहते हैं कि एक फितना होगा और उसमें लोग इस तरह तपाए जाएंगे जैसा कि सोना भट्टी में तपाया जाता है। फिर लोग किताल करेंगे काफिरों के खिलाफ तो उन्हें शिकस्त होगी। फिर एक हाशमी जाहिर होगा जो रसूलुल्लाह की इतरत से होगा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से। तो अल्लाह ताला मुसलमानों को दोबारा शीरो शक्कर कर देगा और वो अल्लाह ताला अपनी नेमतों की फरावानी फरमाएगा। फिर लोग इसी हालत पर होंगे कि दज्जाल का खुरूज होगा, यानी सैयदना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी के जरिए मुसलमान एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 11वीं हदीस सेकंड लास्ट सैयदना इब्न अब्बास से मौकूफन है, अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में। उर्दू में आई अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, 11 जिल्दों में यहां रखी है। उसमें अब आखिरी जिल्द में किताबुल फितन निकाले तो 200 हदीसें हैं इमाम महदी पर, दज्जाल पर और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर। 200 हदीसें, ये जितनी मैं बयान कर रहा हूं ये सारी उसमें अकेली में मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी अहादीस और आसार की किताब, 38,000 अहादीस और आसार इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर मौजूद है। उसमें यह मौकूफन रवायत है इब्न अब्बास की और उसका नंबर है 37,641। और फजाइल सहाबा जो किताब है अहमद बिन हंबल की, उसमें भी मौजूद है, जिल्द 4 सफ़ा 375 पे 1831 नंबर, कि इब्न अब्बास कहते हैं ये दिन रात गुजरते जाएंगे यहां तक कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम अहले बैत में से एक नौजवान लड़का जाहिर होगा और वो इस उम्मत का मामला सीधा कर देगा, सूतर और सीधा कर देगा, इस उम्मत का मामला सीधा कर देगा। तो साथियों ने पूछा, ए इब्न अब्बास कि क्या बूढ़े लोग उसे नहीं पा सकेंगे? क्योंकि कहा गया नौजवान, वैसे बुढ़ी हड्डियां तो समझाना ही बड़ा औखा होता है। आज भी जवान बंदे ही गाल कबूल कर देने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे भी जवान ही ईमान लेके आए ना, असहाबे कहफ भी जवान ही थे। तो मेरे ख्याल को बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे, उन्होंने कहा जी बूढ़े लोग नहीं हासिल कर सकेंगे इमाम मोहम्मद महदी को, और क्या सिर्फ जवान ही उसको पाएंगे? तो इब्न अब्बास ने कहा ऐसा नहीं है, हुआ अम्रुल्लाह, यह अल्लाह का फैसला है, युती मन यशा, जिसको चाहेगा अता फरमाएगा। हो सकता है कोई जवान ना पहुंच सके और कोई बूढ़ा इमाम महदी तक पहुंच जाए। अगर हमारी जिंदगी में जाहिर हो तो अल्लाह ताला हमें उनके झंडे तले जगह फरमाए, आमीन। आखिरी हदीस आज के लेक्चर की 12वीं हदीस इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी से रिलेटेड, 12वें खलीफा से रिलेटेड 12वीं हदीस। ये मरफू भी है लेकिन वो ज़ईफ तुरुक है, ये मौकूफन रवायत ठीक है सैयदना सोबान से अल मुस्तदरक लिल हाकिम में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 8531 नंबर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खुरासान की तरफ से स्याह झंडे आते हुए देखो तो उनका इस्तकबाल करो, क्योंकि फीहा खलीफतुल्लाहिल महदी, उनमें अल्लाह का खलीफा महदी भी होगा।
یہ موقوفاً ہے، سیدنا ثوبان کا قول مرفوع ضعیف ہے، لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی موقوف ہے یہ۔ خراسان سے جب کالے جھنڈے آئیں گے تو ان کا استقبال کرنا، یعنی اہل عرب کو کہا گیا، ان میں خلیفۃ اللہ مہدی ہوں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی کہ یہ انقلاب جو ہے وہ عربیوں کے ذریعے نہیں آنا، اجمیوں کی طرف سے آنا ہے، کیونکہ خراسان تو یہ ایران، افغانستان اور رشیا، یہ پوری بیلٹ کو خراسان کہا جاتا ہے۔ اب تو یہ ملک علیحدہ بن چکے ہیں ادھر سے بہرحال ہم وہ نہیں، اب یہ نہیں اب یہاں پر کچھ لوگوں نے لشکر خراسانی بنا لیا، نام رکھنے والا پائی کچھ نہیں ہوتا۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، نام رکھنے سے کیا ہے؟ آپ شراب کی بوتل کے بعد روح افزا لکھ دیں تو وہ روح افزا بن جائے گی، کالا جھنڈا آپ اٹھا لیں تو آپ مہدی بن جائیں گے۔ نام بھی رکھ دیں اپنے بیٹے کا محمد بن عبداللہ، کسی کا بیٹے کا نام محمد رکھ دیں، ٹھیک ہے جی، کسی آمنہ نامی عورت کے ساتھ شادی کرے، بیٹے کا نام جو ہے عبداللہ رکھ دیں۔ اس طرح امام مہدی نہ بننا ہے، یہ اس طرح کی جعلی طریقے سے نہ تو کوئی خراسانی بننا ہے تو نہ کوئی یہ کالے جھنڈے اٹھانے سے ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ امت کو خود بخود اس حوالے سے، ورنہ تو قادیانیوں کا پتہ ایم ٹی وی ہے، مسلم ٹی وی قادیانیوں کا ہے، تو نام تو انہوں نے ایم ٹی وی رکھا ہے، تو قادیانی کیا مسلمان ہے؟ تو اس طریقے سے اگر کوئی لشکر خراسانی رکھ کے جو ہے وہ مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیتا ہے اور وہی کہتا ہے جی میں کوئی امام مہدی کے اس کے اوپر چل رہا ہوں اور کالا جھنڈا بھی اٹھا لیا ہوا ہے، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں بننا۔ یہ کالی پگڑی پہن کے تو نہیں کچھ بن جانا، یہ تو سارا میک اپ ہے، آپ کر لیں۔ وہ اشفاق احمد صاحب صحیح بات کرتے تھے کہ جس جہاز کا انجن خراب ہو چکا اس کو آپ پینٹ کر کے نئی سیٹیں لگا کے اڑا نہیں سکتے، انجن تو خراب ہے نا اندر سے۔ تو آپ یہ لیپا پوتی کر رہے ہیں، مولوی داڑھی لمبی لمبی رکھ لیں، پگڑیاں باندھ لیں، کرتے شلواریں اوپر اٹھا لیں، ٹخنوں سے گنے پہ اٹھا لیں، تلواریں اٹھا لیں، اس طرح کرنے سے کوئی محمد بن عبداللہ المہدی یا اس کے گروہ کا بندہ تو نہیں مان جائے گا، وہ تو جب معاملہ ہوگا اسی وقت ہوگا۔ اور اس طریقے سے آج کل یہ میں غزوہ ہند والی بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں، خصوصاً جماعت الدعوہ والے، لشکر طیبہ اور یہ باقی لوگ وہ روایت لے کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ روایتیں تو اس کی تقریباً ساری ہی ضعیف ہیں، صرف ایک ہی اس کی صحیح روایت موجود ہے سنن نسائی کے اندر، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3177 نمبر ہے۔ ایک چیپٹر کا نام بھی امام نسائی نے باندھا ہے غزوہ ہند کے نام سے، اس میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نسائی 3177 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، اور ایک انٹرنیشنل نمبرنگ جو چل رہی ہے وہ اس میں 3175 ہے، دو کا فرق ہے۔ بل اس میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ پہلا وہ کہ جو پہلا گروہ وہ جو کہ ہند کے غزوے میں شریک ہوگا، غزوہ کہتے ہیں لڑائی کو، کوئی بھی لڑائی ہو، یہ جو غلط مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنگ میں شامل ہوں وہ غزوہ ہوتا ہے اور جو آپ بھیجیں وہ سریہ ہوتا ہے، یہ بالکل جعلی بات ہے، ایسا نہیں ہے، یہ کوئی نہیں۔ غزوہ کہتے ہی لڑائی کو ہے، سریہ کہتے ہیں رات کے وقت نکلنے کو۔ تو غزوہ یا سریہ کی یہ ٹرمز بعد میں لوگوں نے ڈیوائز کی ہیں، ورنہ جو یہ غزوہ موتا بولا جاتا ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے شامل، آپ تو مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، جس میں خالد ابن ولید وہ رومن امپائر سے بچا کے لے کے آئے تھے لشکر، پہلے سیدنا زید ابن حارثہ شہید ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ جو ہے مسلمانوں کی وہ جو ہے وہ سپہ سلاری آ گئی ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، میں نے علم غیب والے لیکچر میں بتائی ہے، مسئلہ نمبر 6A میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا اتنے 100 کلومیٹر دور کا منظر، تو آپ تو موجود نہیں تھے، اسے غزوہ موتا کہا جاتا ہے، حالانکہ غزوہ تو نہیں تھا۔ یہ غزوہ اور سریہ کی جو یہ ڈیفینیشن غلط ہے، کیونکہ اسے بریلویوں نے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں غزوہ ہند ہے تو آپ سب خود بھی آئیں گے اس میں، اور پائیے پہلے ایک عقیدے ہی جعلی بناتے ہو پھر اس میں فٹ ان کرتے ہو باتیں۔ غزوہ موتا میں بھی اللہ کے نبی تو شامل نہیں تھے، وہ کیوں غزوہ موتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جعلی باتیں، کسی حدیث میں یہ تفریق نہیں ہے۔ یہ سنن نسائی 3177 کہ دو گروہوں کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے، نمبر 1 جو غزوہ ہند میں شامل ہوں گے، اور نمبر 2 عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے۔ اس میں بھی اشارہ مل رہا ہے یہ قرب قیامت میں ہی کوئی معاملہ ہوگا۔ وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا، محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں، اور وہ سومنات پہ حملے کرتا رہا۔ کیا صوفی لوگ تھے، سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے، یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے، اسلامی حکمران تو نہیں تھے، یہ اسی طریقے سے تھے جیسے ایک چنگیز خان تھا، بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا، باقی ہے تو مسلمان تھے، یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے، لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے وہ محمد بن قاسم اپنے اوپر لگاتا رہا، اس کے بعد محمود غزنوی اپنے اوپر لگاتا رہا، آج لشکر طیبہ اپنے اوپر لگا رہی ہے۔ او بھائی یہ قرب قیامت میں ہونا واللہ عالم یہ کس کے اوپر فٹ ہوتی ہے،
اور باقی آپ کو تو ویسے ہی ہم بشارت دے دیتے ہیں، صحیح مسلم میں 553 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس نے پورے خشوع وضو کے ساتھ وضو کیا اور 2 رکعت پڑھ لی تحیت الوضو جو ہے پوری توجہ کے ساتھ، اس پہ جنت واجب ہوگی۔ تسی پائی نہ بیڑی بیڑے شامل ہو تے نہ جناب تسی قسطنطینیہ دے حملے شامل ہو، تسی گھر بیٹھ کے پائی جنت دی بشارت لے لو۔ صحیح مسلم 553، اس تو بعد جو مرضی کرتے رہو، اس طریقے سے نہیں، وہ وقتی طور پہ ضرور جنت واجب ہو جائے گی، لیکن بعد میں بھی کرتوت دیکھنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اسپیشل پروٹیکشن ہو تو پھر ہی بندہ بچتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے لوگ جو بشارتیں فٹ کرتے پھرتے ہیں، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مشکات کا بتا دیا ہے کہ اگر کسی کو شوق ہو تو یہ مشکات کا پورا چیپٹر جو ہے 3-4 چیپٹرز کٹھے ہیں، 142 احادیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5379 سے 5520 تک، یہ آپ قرب قیامت کی نشانیوں کے اوپر پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات نے میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔